جس کا
انسانی برادری میں اگر کوئی ایسا نقطہ ہے جس میں اختلاف نہیں تو باقی تمام باتوں میں اختلاف ہے، اختلاف کا شاید آئندہ بھی رہے گا، لیکن موت پر اختلاف کا اتفاق ہے اور آئندہ بھی اتفاق ہے۔ انسانی فکر میں خدا چاند اور ستاروں پر رسائی کر موت کا علاج دباؤ کے وجہ سے راستہ نہیں ہو۔ دنیا میں عالمی شہرت رکھنے والے دعوت جو انسانی وجود کے مختلف امراض میں اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں، ایک دن ہوگی لقمۂ اجل دنیا چھوڑ دے۔ یہی وہ سب ہے جو انسان کے حیوانی روح کا، حیوانی رعونت کا توڑ ہمارے حاجی صاحب کی خالہ اور ہمارے عزیز ناسبحان کی والدہ اسی طرح ہمارے عزیز فواد کے بدن کا بھی انتقال ہوا وہ سمے میں اپنے عزیزوں سے اظہار تعزیت کے لیے اور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس موقع پر ہم مل گئے تاکہ ہم اس دنیا سے جانے والوں کو زیادہ اپنے نفس کو یہ سمجھا سکے کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر سب چل رہے ہیں اور یہی وہ منزل ہے جس پر سب کو اللہ محبت کے نام سے اس منزل کو ہونے کے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے محسنین کے لیے افضل کے لیے اور کل محمد رسول اللہ کے لیے آسان عزیزان کے درمیان ابھی ہمارے تلاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک آیت ایسی پڑھی کہ اگر اسی پہ غور کر لیا جائے دنیا کے فریب سے بچ جائے انسان، بلکہ اسے اتنا حیات کا دنیا اور آپ سے اپنے ہوا اب تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں تم اپنی دنیا کی آرائش اور رواج میں لگے ہوئے ہو، اپنی دنیا کو بنا رہے ہو،
جب سے آ کر دنیا کے مقابلے میں سراسر خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے، کہ دنیا سے چند لوگ رکھتے ہیں۔ جس طرح بچے اپنے ہاتھوں سے ریت میں بیٹھ کر کھلونے بناتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح حالات بناتے ہو، کلاسیں کھڑے کرتے ہو اور پھر ایک دن کو چھوڑ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کبھی تمہیں کسی کی جان لیتے ہوئے نظر نہیں آیا؟ اس لیے کہ تم صرف بولو یا تمہاروں کی جان نہیں لیتے ہو، بچوں کی جان نہیں لیتے ہو، مسافروں کو جانے میں انسان کو کے اختیار ہے، اس کو دنیا سے خارج ہو، کبھی کسی پہ رہتا ہے کیا جانا تو میرے ایک تو وہ بچہ تھا جس کی والدہ اسے لے کر کشتی میں سفر کر رہی تھی کہ کشتی طوفان میں ٹوٹ گئی، اس کے تختے پر یہ بچہ اور اس کی ماں پانی میں تیرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، میرا حکم ہوا اس کی ماں کو جان دے دی، تو میں نے اس کی ماں کو جان دے دی۔ سب سے بڑی بہت رہ پایا کہ طوفانی موجود ہے، اس تنہائی کے پاس میں بے سر و سامانی ہے، یہ کیسے دکھا ہے؟ قدرت نے اس بندے پر مجھے نہ پایا جس نے میری جنت کے مقابلے میں دنیا میں جنت سجائے، سال وہ اس کو بناتا رہا، سجاتا رہا، اور جو جنت میں ملنے والے ہیں، اور جب وہ مکمل ہوئی تب دیکھنے کے لیے آیا، جو ہی اس نے داخلے کے دروازے پر قدم رکھا، میرا حکم ہوا کہ اس کی جان دے، تو میں نے اس کی جان پڑی، میں نے اس پہ رحم بہت آیا، بیچارہ کوئی چھوڑے گا تعالیٰ نے فرمایا میں جو کر رہی ہوں ایک ہی پر رہنا ہے، ایک مرتبہ اس کے دفتر میں اور ایک مرتبہ اس کے بڑھاپے میں۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی جان چوری کی میں اور میں نے اس کی زندگی گزاری، اسے کنار میں بتایا، دل دیا، عزت عطا اور میرے احسانات کے جواب میں اس نے قدم کو دیا، لیکن ہماری کو بلایا اور سزا میں پیش دنیا میں جنت بنانا شروع کی، پھر انہیں اسی کی جان دی۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آیا تو مجھے دو بار یہ بھی پڑا بلکہ اسی پر حیات کیا اور
مجھے حیرت ہوتی ہے کیا انہیں بہت یاد نہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے لذکرتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو تم کم ہنستے زیادہ ہو۔ انسان دنیا میں جب قدم رکھتا ہے، چاہے وہ پیدا ہو یا محلات میں کسی فقیر امتحان یا کسی امیر کبیر امتحان، انسان کی جو طرف ہے وہ جو ہی اس دنیا میں آتا ہے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ رو دیتا ہے۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت رو دیتا ہے۔ انسانی طاقت میں صرف ایک بچہ ہے جو پیدائش کے وقت رویا نہیں، اس کی تصویر کرتے ہوئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معلوم ہر جنم لینے والا دنیا میں جو ہی جنم لگتا ہے فطرت اسے رلا دیتی، وہ رونا اختیاری نہیں فطری ہوگا، فطرت اسے رلا دیتی ہے اور یہ ایک خاموش پیغام سنا دیتی ہے کہ یہ رونے کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں تو آ گیا ہے یہاں مسکراہٹیں کم اور رونا زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی میرے ایک دوست نے جو غالباً 20-25 سال پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی، آج بھی ملاقات ہوئی، میں بھی پورا حال کو چھانتا رہا، وہ بھی ادھر ادھر دنیا میں بھٹکتے رہے۔ آج تامان میں ہماری ملاقات ہوئی تو مجھ سے فرمایا ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ کا؟ میں نے کہا یہ دنیا ٹھیک ٹھاک ہے نہیں چل رہا، یہ تو نبیوں اور رسولوں کو جو اس دنیا میں لگا رہے ہیں اور اس کے فریب میں مبتلا ہیں، نادان ہیں، وہ اس کے رمز کو، اس کی رمز کو سمجھے نہیں۔ صرف ایک راستہ ہے سکون کا، باقی سارے لوگ اضطراب میں۔ دولت بڑھتی کرو تو جتنی بڑھتی جائے گی آپ کی پریشانی بھی بڑھتی جائے گی، جتنی کم ہوگی آپ کی ٹینشن بھی کم ہوگی۔ لوگوں کے ذیل، لوگوں کے بالا، لوگوں کے دودھ، وہ کسی درویش نے کہا کہ میں ایک چادر نیچے بچھا دیتا ہوں، ایک اوپر اوڑھ دیتا ہوں، نہ کسی چور کا ڈر ہے نہ کسی ڈاکو کا ہوتا ہے۔ ایک چادر کی تو ہے جو نیچے بچھا دیتا ہوں اور ایک اوپر اوڑھ دیتا ہوں، لوگوں کے ذیل، لوگوں کے بالا، لوگوں کے دودھ، لوگوں کے بالا، تین قدر بس جمالیہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا تعلق جمالی، تین قدر بس جمالیہ عاشق ہند و نام بالیہ، جمالی کے لیے ایک چادر مجھے بچھانے کے لیے مل گئی ہے، اوڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ۔ دوستو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جہاں میں کہتا ہوں اس طرح خطیب صاحب ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں. اے کاش کے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو چار منٹ اس کے سمجھانے کے لیے لگا دیتے. ہمیں حب دنیا نے مار ڈالا. حب دنیا ہمارا حقیقی محبوب ہم سے چھین لیا. دنیا کی محبت نے ہم سے ہمارا حقیقی محبوب چھین لیا. میں آپ کی ضمیر کو گواہ بنا کر پوچھتا ہوں خدا کے لیے بتاؤ یہ میرا اس قابل ہے کہ محبت کی جائے اس سے یا اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ اللہ. آپ مجھے بتائیں یہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ یہ تو ولادت اور بدبو کا درد ہے. ولادت اور بدبو کا درد ہے. اور وہ جدھر دیکھتا ہوں اس کے حسن و جمال کو ہر طرف ذوق فکر اٹھاتا ہوں. جو فرش کا عرش اسی کا حسن جگمگا ہے. وہ اپنے بیدار حسن کے آئینے میں مجھے منفرد دکھائی دیتا ہے. کوئی شریک نہیں اس کی الوہیت میں بھی اس کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کے اختیار میں بھی اس کی قدرت میں بھی اور کوئی شریک نہیں اس کے حسن میں بھی اور اس کے جمال میں. لا شریک ہے اپنی ہر ادا میں اپنی ہر شان میں. آج سوچیے کہ دنیا نے ہمیں کہاں جا پھینکا کہ یہ دل اس کے پیار کی جگہ تھی اس کی محبت کی جگہ تھی. اب اس کو دنیا نے کنٹرول کر لیا. دنیا نے قبضہ کر لیا تھی دل پر. ہم دولت کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنے کے عادی ہو گئے. دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنے کے عادی ہو گئے. اور دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت الا وان نفسا لن تموت حتى تستقبل رزقها. سنو کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے مقدر میں لکھا ہوا پورے کا پورا رزق کھا لے. اس کو پورے کا پورا رزق کھا لینا ہوگا پھر ہوگا ہی. ہو نہیں سکتا کہ اپنے مقدر میں لکھا ہوا رزق کھانے سے پہلے کوئی دشمن اسے مار ڈالے, کوئی حادثہ اسے دنیا سے لے جائے, کوئی کینسر اسے لے جائے, کوئی دل کی بیماری اسے ہو نہیں سکتا. پورا رزق کھائے گا اس دنیا سے اٹھایا جائے. اور رزق کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کچھ کی تلاش میں ہو جب کہ وہ تمہاری تلاش ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ مقابل دابۃ کہا، وما من الانس والجن نہیں کہا. کوئی بھی روح، کوئی جاندار اس دنیا میں نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہو. والدین پر نہیں، والدین پر نہیں، کسی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین یا نوکروں کا رزق ملازمت پر نہیں، فیکٹری کے مالک پر نہیں، کسی حکمران کا، کسی رعایا کا رزق کسی حکمران کے ذمہ نہیں. انتظامی معاملات کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن رزاق صرف وہی ہے. کسی سمندر کی تہ میں چھوٹے سے جاندار سے سہارا میں ملنے والی چڑیوں تک، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں اور جنگلات میں رہنے والے جانوروں درندوں میں وہی رزق پہنچاتا ہے اور ٹھیک وقت پر پہنچاتا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وہ اپنی مخلوق کے ٹھکانے نہیں جانتا، ان کا مسکن بھی جانتا ہے، ان کا وطن بھی جانتا ہے، ان کا صوبہ، ڈویژن، ضلع، تحصیل اور تھانہ، محلہ اور گھر بھی جانتا ہے، ان کی ضروریات بھی جانتا ہے. اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پلانے والی ماں اتنا نہیں سمجھتی کہ یہ کیا چاہتا ہے جتنا اللہ اپنے بندے کو سمجھتا ہے کہ کیا چاہتا ہے. يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اجراباشی بفکر مبتلا، اجراباشی بفکر مبتلا کارساز با بفکر کارساز با بفکر کارنا. تجھے اندیشمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے. ایک طالب علم کو یقین نہیں آ رہا تھا، رزاق مطلق اللہ ہے. استاد نے سمجھایا، طالب علم کہتا ہے اسباب و ذرائع کا بھی تو کچھ دخل ہے نا. استاد نے فرمایا رزاق مطلق بنی معنی کہ وہ اسباب و ذرائع سے بھی بے نیاز ہے، چاہے اسباب و ذرائع کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، زمین سنبھالو، بیج ڈالو، پانی وقت پر دو، کھیت کا خیال کرو، پھر جب وہ تیار ہو جائے تو کٹائی کرو، پھر دہائی کرو، پھر پسائی کرو، پھر آٹا گوندو، پھر روٹی بنا کر توے پہ ڈالو، وہ بن جائے گی تو اسے کھاؤ. یہ اسباب و ذرائع سے مل رہا ہے، لیکن اللہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہی دے سکتا ہے. وہ چاہے اس سب کچھ کے بغیر بھی دے سکتا ہے. اس نے کتاب پڑھنا کی، استاد سے کہا اگلا سبق بعد میں پڑھوں گا، پہلے ذرا میں آگے آؤں. آپ سے میں نے سن لیا تو ذرا پریکٹیکل ہو گیا. اپنے خیال میں کوئی ویرانہ ڈھونڈا، ویرانے میں جا کر کسی پہاڑ کی وادی، کسی پہاڑ کے دامن میں جا پڑا کہ جہاں کوئی مال لیٹ گیا اور کہنے لگا یار اب میں نہ تو ہل چلاتا ہوں، نہ بیج ڈالتا ہوں، نہ پانی پلاتا ہوں اور نہ کٹائی کرتا ہوں.
کے مطلب ہے دیکھتا ہوں مجھے کیسے سو گیا. کچھ دیر کے بعد ایک شکاریوں کا قافلہ آتا جو ہرن وغیرہ کا شکار کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا ہوا اس کی خبر لینے کے لیے پاس آئے. سلام کیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو رات لگایا, پتہ چلا زندہ ہے مرا ہوا نہیں ہے. سوالات کیے کیا بات ہے, بولتے کیوں نہیں ہو, چپ بھی ہے اور دل میں کر جائے گا. ان بیچ میں سبق یا ذریعہ نہیں آنا. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید سبھی جاتے ہیں, سبھی سے مقصد ہے. کسی کی جیب میں گڑ ہوگا, اس نے منہ میں گڑ ڈالنا چاہا, اس نے جہاں بند جا کر میرے کے کام اسباب و ذرائع کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے بہت متاثر ہے غالب الصحبی سے, تو کسی لکڑی سے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی. اب خطرہ کافی تو نہیں ہو جائے. جب انہوں نے لکڑی سے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی تو ہنس پڑا, کہنے لگا لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت. وہ سمجھا کیا مسلمان ہو رہے ہو, میں مسلم ہوں. اس نے کہا عمل کیوں نہیں سمجھو. اور پڑھاتا استاد سے کہ اللہ اسباب و ذرائع کا مکلف نہیں, وہ بغیر اسباب سے بھی دے سکتا ہے. تو اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے ادھر سے لگائی, دوسری ادھر سے لگائی. وقت ضائع کیا. سبق سمجھنے کی جگہ یہی ہے. ہمارے ساتھ کو ڈرامہ کرتے ہو, بارہ سبق سمجھ لیا. اللہ اسباب و ذرائع کے بغیر بھی ہم اس کی تلاش میں, اس کے جنون میں کتنے اچھے دوست سے دور ہو, اور اس کی دوری نے ہمیں کہیں تک چھوڑا. میرے عزیزو, آج دنیا میں کتنا اضطراب ہے, کتنی ٹینشن ہے. بھکاری اپنے اپنے خیال میں تبصرے کر رہے ہیں, دانشور اپنے اپنے خیال میں تبصرے کر رہے ہیں, اسکالر اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ عبد المجید سے پوچھیں تو عبد المجید کہتا ہے ایک ہی وجہ ہے, اس وقت عالم میں اضطراب کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو. دنیا کی محبت میں اس کو بانٹا, دنیا کی محبت نے اس کو بانٹا. ایک کمزور آدمی نے بڑی مضبوط بات کی. کمزور نام بھی نہیں لیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے, نام بھی نہیں لیتا ہوں, لیکن میں بات کی ہے ہمارے سامنے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا کیا بولے نبی ماں میں نظر قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت اچھی بات ہے. ذکر اذکار اور رات و بدائے بہت اچھی بات ہے. دل کی پاکیزگی کے لیے, دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو حقائق سے قریب کرنے کے لیے قبرستان چلے جایا کرو اور وہاں جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے حسینوں کی دل کی قریب ہو رہی. فرمایا جاؤ قریب میں نظر ڈال کا عمران
شاہ کی قربان، کسی بادشاہ کی قبر تلاش کر اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو گھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے قاضا سرگوش تیرا تاج کہاں ہے۔ جانے والے جا رہے ہیں، آپ ان کے چہروں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، بظاہر تو خاموش نظر آتے ہیں، لیکن اس دنیا سے اٹھنے والا اپنے کپڑا تو ہر حال ہوتا ہے اس میں۔ پھر کسی نے کہا نا قبر میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں، قبر میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں، لیکن ان کی خاموشی میں بھی ایک پرجوش پیغام ہے۔ اللہ آپ کو وہ سماعت عطا فرمائے، اللہ آپ کو وہ کان عطا فرمائے کہ ان کا یہ پیغام آپ سمجھ سکیں موت سے کس کو سگائی ہے۔ آج ہم کل تمہاری بات میں دعا کرتا ہوں ہمارے خان کی والدہ مرحومہ کے درجات بھی بلند ہوں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیز فواد کے بھائی ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بڑی تکلیف اٹھا کر دنیا سے گیا، اسپتال جا کر میں نے انہیں دیکھا تھا۔ پچھلے دنوں میری اہلیہ بھی دنیا سے چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری تبلیغی زندگی میں اللہ اسے بہترین اجر عطا فرمائے، اس کا بہت بڑا حصہ پوری دنیا میں میں گیا ہوں میڈیکل ہو کر، تو شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے درجات پر فرمائے، اور باقی تمام امم کے مقابلے میں اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو زیادہ عزت عطا فرمائے۔ شارجہ میں ایک شیخ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد صاحب مدنی صاحب، وہ آئے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم جب اس کو تعزیت کرنے کے لیے گئے ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے کہا نام ایوہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولیکن الحمدللہ، ہم الحمدللہ سے حیران ہو گئے کہ یہ الحمدللہ کی جگہ ہے، جان چھوٹی اس لیے الحمدللہ۔ تو ہمارے انا للہ کے ساتھ اس نے بھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ایوہ ولیکن الحمدللہ ماتا علی الاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اسلام پر سبحان اللہ۔ تمہارا اس سفر کے لیے تیاری کیجیے میرے عزیز، خصوصاً میرے جو نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، اور موت کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے۔ آج کل تو بغیر کسی تمہید کے بعد ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تیاری مکمل کیجیے اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہو کے جائیے، وفادار میں وفاداری شامل ہو جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ آپ اور میرا حسن خاتمہ فرمائے، انجام بہتر فرمائے، ایمان اور عزت کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام مرحومین کو اللہ اپنے جوار رحمت میں تعلیم وسیلہ دے کر درجات بلند فرمائے۔
جی تاریخ ہے کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ اس ماہ مبارک میں اس قسم کی تقریبات اور خصوصاً اس 10 دن میں اس قسم کی تقریبات سے اجتناب کیا جاتا ہے. نہ صرف اجتناب بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ حرام کے حد تک تصور کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی سنت کو بھی زندہ کیا اور اس معاشرے میں ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا اقدام ہے اس کے لیے وہ قابل تکلیف بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے. ہم اس مبارکباد کے ساتھ یہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ توقع ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس نیت اور اقدام کے حوالے سے بھی تقریب کی خوشیوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے. ہمیں علم نہیں تھا کوئٹہ میں تھا لیکن ان کی محترمہ صاحب کے انتقال کا تو بھی صاحب نے فرمایا یہی بات ہے کہ کہیں خوشی ہوتی ہے کہیں غم ہوتا ہے. ایک گھر میں غم اور دوسرے میں خوشی اور کبھی ایک گھر میں دونوں چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں. ایک بیٹی اپنی زندگی شروع کرتی ہے تو بیٹی کے حوالے سے پھر وہ بیٹی آگے بڑھ کر بہو بنتی ہے پھر بہو جو ہے وہ ماں بنتی ہے ماں جو ہے پھر وہ ساس بنتی ہے. اب اس پورے اگر اس میں دیکھیں گے وقت نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے انہی مراحل سے گزرتی ہے اور انہی مراحل میں انسانیت کی تدوین اور پیدائش ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا حکم ہے تقسیم کار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عقد نکاح کے لیے ضروری ہے ایجاب و قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم جناب بھائی خالد عبداللہ صاحب کی اجازت قاسمی جو ہے آپ کی آپ ان کے وکیل کی اور گواہ جو ہے اس وقت محمد قاسم ملد عبدالرشید بندے مولانا محمد عثمان صاحب کی موجود ہے، پورا مجموعی موجود ہے. آپ نے بیان